بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل جلاله وعم نواله، وبنعمته تتم الصالحات وسوام البركات، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وانعم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. سامعین گرامی قدر، گزشتہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی آپ سن چکے ہیں کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل فرمایا، اور تھوڑا تھوڑا اس واسطے تاکہ تھوڑا آپ کے اوپر قرآن اترے اور آپ کی امت تھوڑے قرآن کو یاد کر کے تھوڑے قرآن پر عمل کرے، تاکہ قرآن پاک کو سمجھنا اور قرآن پاک کو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے۔ لہذا اب قرآن کریم کے اترنے کے بعد اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، شرک کرنے والے آپ کی وحدانیت کا انکار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کریں گے، یکتائی کا انکار کریں گے، آپ بت پرستی کو منع کریں گے تو وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کو طرح طرح سے نقصانات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف سے آپ کو نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے، استقامت کے ساتھ رہیے، پابند حکم الہی رہیے، اور بالکل ذرہ برابر بھی ان لوگوں سے مت ڈریے، کیونکہ جب آدمی حق بات کہتا ہے تو لوگ اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اور جب لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر مسلمانوں دو طاقتیں کام کر رہی ہیں، ایک حق کی طاقت ہے اور ایک باطل کی طاقت ہے۔ حق کی طاقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان رکھی ہے، پختگی رکھی ہے، توجہ رکھی ہے، التفات رکھا ہے، مضبوطی رکھی ہے، استقامت رکھی ہے، اور باطل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بودا اور پھسپھسا بنایا ہے۔ باطل غلط بات بہت تھوڑے دن کے لیے سر ابھارتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس باطل بات کے اوپر، اس بودی بات کے اوپر حق کا پتھر مارتا ہے، تو وہ حق کا پتھر اس کے باطل کے بھیجے کو نیست و نابود کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، بھیجا نکال کر رکھ دیتا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ لہذا آپ اپنے پروردگار کے فیصلے پر جمے رہیے، ایسا نہ ہو کہ مخالفین کی مخالفت پر آپ ڈھیلے پڑ جائیں، یا انکار کرنے والوں کے انکار کی وجہ سے آپ ڈھیلے پڑ جائیں۔ اور یقینی بات ہے مسلمانوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ڈھیلے پڑ جاتے تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ڈنکا دنیا کے اندر بجا ہوا نہیں ہوتا۔ آپ جمے رہے، آپ کے صحابہ جمے رہے، آپ کے شاگرد جمے رہے، لوگوں کی مخالفتیں برداشت کی، مکہ مکرمہ کی تنگی برداشت کی، مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو محصور کیا گیا، گھراؤ کر دیا گیا، لوگوں نے اونٹ کی اوجھڑیاں آپ کے جسم مبارک پر لا کر ڈالی، لوگوں کی گندگی کو برداشت کیا، جانوروں کی ہڈیاں اور کھالیں آپ کے اوپر لا کر ڈالی گئیں، لیکن پروردگار عالم کے فیصلے کے مطابق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے اور اس آیت کے اوپر پورا عمل کر کے دکھایا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے پروردگار کے فیصلے پر جمے رہیے، کیونکہ ساری طاقتوں کا مالک اور سرچشمہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور آپ ان میں سے کسی گنہگار کی اطاعت مت کیجیے، کسی گنہگار کی پیروی مت کیجیے، نہ کسی ناشکر کافر کی پیروی کیجیے۔ آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ تو ہماری بات مانیے، ان باطل طاقتوں اور قوتوں کے سامنے پسپا نہ ہوئیے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا آپ کے دین کو غالب کر دے گا، اپنی وحدانیت کو غالب کر دے گا، اپنی یکتائی کو غالب کر دے گا۔ ساری دنیا کے اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہرت کے چرچے مچے ہوں گے، آپ کی رسالت کے چرچے ہوں گے، لوگ اپنے گھروں میں آپ کا نام لینا پسند کریں گے، لوگ اپنے گھروں کے اندر، اپنے مکانات کے اندر درود شریف کی محفلیں سجوائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے گلدستے پیش کیے جائیں گے۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں، مجھ خدا کے اوپر یقین رکھیں، اور یہی تعلیم تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے واسطے، خدام دین کے واسطے، تبلیغ دین حنیف کرنے والوں کے واسطے، اپنے معلمین کے واسطے، اپنے متعلمین کے واسطے، اور اسی پر سارے لوگ جمے رہے اور اسی اللہ کی وحدانیت کے اوپر عمل کرتے رہے۔ اللہ نے مسلمانوں ایک چیز رکھی ہے، اپنی وحدانیت کے اندر، یکتائی کے اندر بڑی طاقت اور قوت رکھی ہے۔ اللہ نے توکل کا مادہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ جب یہ توکل کا مادہ انسان خارج کرتا ہے، انسان نکال دیتا ہے، تو انسان کے اوپر پھر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اضطراب اور بے چینی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ گزشتہ زمانے میں کیا ہوا بھول جاؤ، حال کو یاد رکھو، اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے، اور آئندہ آنے والی تمام چیزیں اللہ پر چھوڑ دو۔ انسان کے اوپر بے چینی اسی واسطے آتی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میری آل اولاد کا کیا بنے گا، میرے بال بچوں کا کیا بنے گا، میرے خاندان والوں کا کیا بنے گا، میرے لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تمام چیزیں اللہ پر چھوڑ دیجئے، بس اس سے آپ بالکل بے فکر رہیں گے۔ آدمی ڈپریشن کا شکار بھی جب ہی ہوتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بھائی اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اپنا جو کام ہے عبادت کا، اللہ کی بات کو ماننے کا، اطاعت کرنے کا، فرما برداری کرنے کا، اس کام کے اندر بندہ لگا رہے۔ اللہ کے کرنے کا جو کام ہے اللہ پر چھوڑ دے، اور بندے کے کرنے کا جو کام ہے بندہ اس کو کرتا رہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کسی بھی گنہگار کی اور کسی بھی کفور ناشکرے کی آپ ذرہ برابر بھی اطاعت کہنا مت مانیے۔ آج دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہودی اور عیسائی اور طرح طرح کی باطل طاقتیں سر اٹھا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیصر روم اور کسریٰ ایران، یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ روم کی طاقت بہت بڑی تھی، عیسائیوں کی طاقت تھی، اور ایران کے اندر کسریٰ بادشاہ تھا۔ تو یہ دونوں طاقتیں پریشان کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان مشرک ہے
تو پریشان ہے۔ آدمی کوئی مسلمان ہے، مومن ہے، وہ پریشان ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو پریشانی لاحق ہوگی، اس کو بے چینیاں لاحق ہوگی، کسی کو کسی انداز سے اور کسی کو کسی انداز سے۔ دری دنیا کیسے بیغم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا کے اندر جو بھی آتا ہے پریشانی اس کا پیچھا کرتی ہے، کسی کو بیماری کی پریشانی، کسی کو جائیداد اور باغات کی پریشانی، اور کسی کو کسی انداز کی پریشانی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جب کسی گنہگار کی اطاعت نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس مشرک کی بات نہیں ماننی، اس اہل بدعت کی بات نہیں ماننی، صحابہ کے دشمن کی بات نہیں ماننی، قرآن مجید کی مخالفت کرنے والے کی بات نہیں ماننی، تو پھر کس کی بات مانے؟ فرمایا مجھ کو دیکھو اور میرے پیغمبر کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو دیکھو اور میرے پیغمبر کو دیکھو، کیونکہ میری طرف سے معین کردہ جو موت ہے وہ کسی کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے، وہ آ کر رہے گی۔ مشرک ہو، وزیر اعظم ہو، کافر ہو، یا عالم ہو، یا جاہل ہو، یا رکشہ چلانے والا ہو، یا معمولی آدمی ہو، یا غیر معمولی آدمی ہو، یا دنیا کی سپر طاقت ہو، موت اس کا پیچھا ہمیشہ کرتی رہے گی، اور اپنے وقت کے اوپر وہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، ضرور جائے گا، اور میرے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے نمونے مسلمانوں دنیا کے اندر دکھاتا رہتا ہے۔ ابھی سعودیہ سے جو خبر آئی وہ تو انتہائی قدرت کاملہ کا نمونہ ہے کہ 1 سال کی بچی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی اور حاملہ پیدا ہوئی۔ آپ عجیب و غریب اندازہ لگائیے، بچی کا پیٹ جو تھا وہ پھولتا رہا، اور پھولتے پھولتے جب اس کا جناب علاج کروایا گیا، الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بچی تو خود حاملہ ہے، خود پریگننٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ اور میری طرف التفات کرو، توجہ کرو، تاکہ تمہارے سارے بگڑے کام جو ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آدمی نماز روزہ کر لے، عبادت کا مطلب ہے اللہ سے جڑ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہو جانا، ایک اللہ کی بات کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا۔ سو اپنے پروردگار کے نام کو جپ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کے نام کو جپ، یعنی دھیان اسی وقت رکھ، اسی کی طرف رکھ، اسی کی جانب رکھ۔ دیکھو صرف تسبیح دے کر تسبیح گھمانے کا نام ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف دھیان باندھنے کا نام ذکر ہے۔ کوئی مراقبے سے باندھتا ہے، کوئی دوسرے انداز سے کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف جب دھیان آتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اس مجمع کے اندر یاد کرتا ہے جو دنیا کے مجمع سے کہیں زیادہ بہتر مجمع ہے۔ کیا مطلب؟ فرشتوں کے مجمع کے اندر اس کو یاد کرتا ہے۔ یہ دنیا کی گردش، لیل و نہار کی گردش، شب و روز کی گردش، آدمی سوچتا ہے کہ میرے سامنے کوئی کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑائی تو پسند کی نہیں بندے کے واسطے، اللہ نے فرعون کا غرور بھی توڑ کر رکھ دیا۔ آج آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن پاک کی مخالفت کر کے عزت مول لے لوں گا، یا اللہ کہ قرآن کی آواز کو دبا لوں گا، ہرگز نہیں، یہ آواز کبھی دبنے والی نہیں، قرآن والے کبھی دبنے والے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کبھی دبنے والے نہیں، اللہ کے عاشق کبھی دبنے والے نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک رہنے والے کبھی دبنے والے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اونچا کیا تو قرآن کے اتباع کرنے والوں کو بھی اونچا فرما دیا۔ کتنی طاقتیں آئیں، آواز کو دبانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ کا فیصلہ سارے فیصلوں کے اوپر غالب ہو کر رہتا ہے۔ اس نے فرمایا اپنا کام کرو، کسی جانب توجہ مت کرو، کون کیا کہہ رہا ہے خاک مارو، کون کیا کہہ رہا ہے ایک کان سے سنو دوسرے کان سے اڑا دو، یہ دیکھو کہ تمہارا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ اگر مضبوط ہے اس کا شکر ادا کرو، اور اگر مضبوط نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح کو بھی مجھے یاد رکھو اور شام کو بھی مجھ کو یاد رکھو۔ عربی زبان میں مسلمانوں بکرتن کے معنی آتے ہیں صبح کے، اور اصیل کے معنی آتے ہیں شام کے، یعنی عصر اور مغرب کے جو درمیانی وقت ہوتا ہے وہ اصیل کہلاتا ہے، الف صاد یا لام۔ یہ جب صبح شام اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کا حکم ہے دونوں کناروں میں، تو ظاہر ہے کہ بیچ کے اندر بھی اللہ کو یاد کرنے کا اور اس کی طرف دھیان باندھنے کو علماء نے ضروری قرار دیا ہے، قرآن پاک میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لہذا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ صبح اور شام کی یاد آ گئی پروردگار عالم کی۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے حصے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر اور کافی ٹائم تک اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر، یعنی سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کرتا رہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے حصے میں عشاء کی نماز کے علاوہ بھی اللہ کے سامنے طویل سجدہ کر اور پھر اس سجدے کے اندر اس کی پاکی کو بیان کرو۔ ہمارے ہاں شریعت پہ تو مسلمانوں رات کی نماز کو بہت آسان کر دیا گیا۔ توجہ، بہت لوگ اس بارے میں ناواقف ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی تہجد کی نماز کیسے پڑھیں، تہجد کی نماز کے وقت میں آنکھ نہیں کھلتی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ اگر وطر کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں یا وطر سے پہلے جو 2 سنت پڑھی جاتی ہیں، اگر اس سنت کے اندر بھی تہجد کی نماز کی نیت کر لی تو اللہ تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ سنت موقدہ تو ہے ہی، 2 سنتیں وطر سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ نے اس کے اندر اس کی بھی نیت کر لی تو اللہ تبارک و تعالی متہجد کا ثواب آپ کو عنایت فرمائے گا۔ کتنا آسان ہے۔ اور وہ 2 نفل اگر آپ نے پڑھ لیے جن کو بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وطر کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں جو ضروری نہیں ہیں لیکن آپ نے ان کو بیٹھ کر پڑھا ہے، اس میں آپ نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس صلاۃ اللیل کا ثواب آپ کو عنایت فرمائے گا۔ پچھلے درس میں عرض کیا تھا میں نے کہ جتنی اچھی نیتیں آپ کر لیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ثواب عنایت فرماتا رہے گا۔ عمل ایک ہے، عمل قلیل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قلیل عمل کے اندر اچھی نیتیں کرنے کی وجہ سے جو نیتیں آپ نے کی ہیں اتنی نیتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، یہ تو بات ہو گئی صلاۃ اللیل کی کہ قرآن پاک کی مخالفت، مسجدوں کی مخالفت، اللہ کے ذکر کی مجلسوں کی مخالفت، بزرگان دین کی مخالفت،
مشائخ اور علماء کی مخالفت، اللہ کی وحدانیت کی مخالفت انسان کب کرتا ہے؟ جب دنیا سے محبت ہوتی ہے، دنیاوی زندگانی سے محبت ہوتی ہے، اس وقت انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے، پروردگار عالم کی مخالفت بول لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا پرستی ہے، دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ اس لیے قرآن میں آگے فرمایا گیا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ یہ جو مخالفت پیدا ہوئی یہ اس وجہ سے کہ یہ دنیاوی زندگانی کو پسند کرتے ہیں، اور فرمایا گیا حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت یہ ہر غلطی کی جڑ ہے، یہ توکل کے بھی خلاف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے بھی خلاف ہے۔ توکل انسان کو مضبوطی عنایت کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو سناتا چلوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی جب توفیق انسان کو دیتا ہے تو اس کا مقام بڑا اونچا اعلیٰ بالا برتر ہوتا ہے۔ بہت مضبوط صفت ہے یہ، اللہ پر بھروسہ کرنے کی نیت ہر معاملے میں۔ ہمارے یہاں آج کل تو علاقہ وہ پاکستان میں ہے، لیکن میں آپ کو 70-80 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ حافظ آباد، وہاں پر ایک خاندان گزرا ہے، لاہور اور میرپور کے بیچ میں۔ ان کے یہاں کیا تھا؟ ایک بڑا سا مکان تھا۔ پہلے زمانے کے اندر مکانات کھلے ہوئے بنتے تھے، بند نہیں بنتے تھے، دیواریں بھی زیادہ اونچی نہیں تھی، لوگوں کی نیتیں اچھی تھیں، تو چاروں طرف باؤنڈری پہ پیڑ لگے ہوئے تھے۔ گھر کے خاندان کے لوگ دادا پردادا نگر دادا اچھے تھے، اور وہ اولاد کی تربیت اسی انداز سے کرتے تھے۔ نام کیا تھا؟ نام تو عبد الحکیم تھا۔ کیا نام تھا؟ عبد الحکیم۔ باپ کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا جب ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی عبد الحکیم کی۔ دادا موجود تھے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ظاہر ہے کہ بات کو ہوئی، اور باپ کا انتقال جو ہے وہ پہلے ہی ہو گیا۔ دادا نے پالا پوسا، عبد المطلب نے پالا پوسا، تو عبد الحکیم کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ دادا نے پالا پوسا، چاروں طرف باؤنڈری پر پیڑ لگے ہوئے تھے۔ صبح شام ان پیڑوں پر، ان درختوں کے اوپر چڑیاں جو تھیں وہ چہچہاتی تھیں۔ تو یہ چھوٹے تھے۔ اب اتفاق کی بات کہ نام تو عبد الحکیم تھا، اللہ کو منظور تھا کہ نام عبد الحکیم ہے تو یہ بڑا ہو کر حکیم بن جائے، بڑا ہو کر علاج کرے اور اچھی نیت کے ساتھ علاج کرے۔ لہذا جب صبح کو پیڑوں کے اوپر چڑیاں بولتی تھی، پرندے بولتے تھے، تو دادا گود میں لے کر ان سے کہتے تھے کہ بیٹے تم میرے پوتے ہو، سمجھتے ہو کہ چڑیاں کیا بول رہی ہیں؟
نہیں، چڑیاں کہہ رہی ہیں رزاق رزاق تو ہی رزاق، کیا؟ رزاق رزاق تو ہی رزاق۔ اور وہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو رزاق رزاق تو ہی رزاق، یہ چڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح شام کیوں بلواتا ہے؟ صبح کو دیکھا ہوگا اپنے پیڑوں پر بولتی کہ نہیں بولتی؟ بلبل بولتی، فاختہ بولتی ہے۔ بچے تو یہی کہتے ہیں کہ فاختہ بول رہی کوٹوں تھی پیسوں تھی آوے تھا جاوے تھا، یہ بچے بولتے ہیں۔ یہ صبح شام جو پرندے چہچہاتے ہیں، پھر عصر کے بعد بھی یہی تھا۔ عصر کے بعد وہ پرندے لوٹ کر اپنے گھونسلوں میں آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم ایسے بھروسہ کرنے لگو جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو آسمان زمین سے موسلادھار بارش تمہارے اوپر رزق اور روزی کی ہو، کہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں پرندے اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ آتے ہیں۔ بس دنیا کو جمع کرنا چھوڑو، بینک بیلنس بنانا چھوڑو، آگے کی بات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو سب کچھ میں کر لوں گا، آج کل یہ بات چل رہی ہے۔ بھئی پیسہ ہے تو سب چیزیں ہیں، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ کام تو پیسہ نہیں بناتا پہلوان صاحب، اللہ بناتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، پیسہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اس کا حکم نہیں ہوتا۔ مریض کو شفا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ آدمی لاکھوں روپے لے کر گھومتا رہتا ہے لیکن اس کو شفا نہیں ہوتی، اللہ کو منظور نہیں۔ تو یہ حب المال، جو مال کی محبت ہے، اس کی ضرورت تو پڑتی ہے لیکن اس سے جی نہیں پھنسانا، اس سے جی کو وابستہ نہیں کرنا۔ اتنے پیر پھیلاؤ جتنی چادر ہو، زیادہ کے ہوس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے اس کے اوپر شکر ادا کرو۔ اس نسخے پر عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ سکون والی زندگی گزرے گی۔ تو وہ باؤنڈری پر جناب پیڑ لگے ہوئے تھے، تو دادا کہتے تھے کہ بیٹے یہ جو چڑیاں اور پرندے کہہ رہے ہیں، معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ رزاق رزاق تو ہی رزاق، اے اللہ تو ہی روزی دینے والا، تو ہی روزی دینے والا، تو ہی روزی دینے والا ہے۔ اور کچھ جانور، کچھ مخلوقات ایسی ہیں اللہ کی مسلمانوں کہ وہ نہیں بولتی، خاموش رہتی، اللہ تعالیٰ ان کی روزی ان کے پاس تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ معلوم ہے بیٹے یہ پرندے بولتے کیوں ہیں، ان پرندوں کو اللہ نے کیوں بلوایا؟ باقی شیر نہیں بولتا، وہ اپنی آواز میں، ضروری نہیں کہ وہ بھوک میں بولے۔ گیدڑ نہیں بولتا، شکار کے پیچھے بھاگتا ہے۔ بعض مرتبہ شیر، چیتا، ٹائیگر ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن ہرن جو ہے صاف بچ کے باہر نکل جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا۔ آدمی شکار کرنے کے نہیں جاتا ہے، شکار اس کا کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ لہذا یہ چڑیوں کو اور پرندوں کو جو اللہ تعالیٰ بلواتا ہے، صبح کو کہلواتا ہے رزاق رزاق تو ہی رزاق، یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے، انسان کو اللہ کی رزاقی پر ایمان لانے کے لیے، اللہ کی رزاقی کو بتلانے کے لیے، پروردگار عالم کی جانب سے رزق مہیا کرنے کے لیے انسان کو وہ چڑیاں بیدار کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بیدار ہو جا، تو اپنے رب پر بھروسہ کر اور ہاتھ پیر مار، پھر دیکھ تیرا کام بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن دنیا کی محبت سے بچ کر، مال کو ساونٹا کرنے سے بچ کر، اور تیری نیت ہی خراب ہوگی، مال کو ساونٹا کرنے کی ہوگی تو اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد
نہیں آتی. سب چیزوں کو، شادی بیاہ بال بچے سب کو اللہ پر چھوڑ دو اور اپنا ہاتھ پیر چلاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ پھر کام بناتا ہے. یہ پرندے اس لیے اللہ بلواتا ہے کہ انسان جو سویا ہوا ہے، غافل ہے، ان کی آواز سے وہ بیدار ہو اور اپنے رب پر بھروسہ کرے. یہ مطلب نہیں میرے اس کلام کا کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے، نہ، یہ تو تعطل اور بیکاری ہے، یہ توکل نہیں ہے. ہاتھ پیر مارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے. اچھا، عصر کے بعد جب پرندے شام کو واپس آتے تو دادا جان سمجھاتے، توجہ، کہ بیٹے تم جانتے ہو کہ یہ پرندے اب کیا کہہ رہے ہیں، یہ چڑیاں اب کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں شکر شکر مولا تیرا شکر. کیا کہہ رہی ہیں؟ شکر شکر مولا تیرا شکر کہ تو نے اتنا دیا کہ ہمارے پیٹ سے زیادہ ہو گیا، اتنا دیا کہ ہمارے پیٹ سے فالتو ہو گیا اور ہم وہ دانہ چھوڑ کر آ گئے. تو صبح شام کیوں بلواتا ہے پرندوں کو؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ صبح شام مجھے یاد کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب کوئی بات نہیں، یہ بچہ بڑا ہوتا ہے. نام کیا تھا اس کا؟ بولو. عبد الحکیم. اللہ نے اس کو واقع حکیم بنا دیا. یہ بچہ بڑا ہو گیا اور دادا کی تربیت ایسی آ گئی. ہمارے یہاں مسلمانوں آج کل کی تربیت میں یہ بات بہت کم ہے کہ باپ کو کچھ نہیں پتا تو بیٹے کو بھی کچھ نہیں پتا، دادا کو کچھ نہیں پتا اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو وہ تربیت کیا کرے گا؟ تو صبح کو رزاق رزاق اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر. تبھی تو میں نے آپ سے کہا کہ جو اس وقت آپ کو مل رہا ہے آپ اس پر راضی رہیے، انشاءاللہ کبھی تکلیف نہیں ہوگی. اس کی تربیت اس انداز سے ہو گئی. گاؤں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر مین روڈ کے اوپر ان کا مطب تھا اور عجیب و غریب صاحب تربیت ہو گئی. اللہ پر ایسا بھروسہ ہو گیا اس عبد الحکیم کو کہ جس کو یہ دوا دیتے اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرما دیتا. بڑے سے بڑے لا علاج مریض ان کے پاس آتے اور چٹکی کی دوائی دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا. صبح کو جب گھر سے نکلتے تھے تو بیوی کاغذ کی ایک چٹ بنا کر دے دیا کرتی تھی. بیوی کو حکم یہ تھا کہ گھر کا جو خرچہ ہے سب ایک پرچے پر لکھ دو. اتنی مرچ آنی ہے، اتنا گوشت آنا ہے، اتنا مسالہ آنا ہے، اتنی فلاں چیز آنی ہے، اتنی سونف آنی ہے، اتنا دھنیا آنا ہے. تو بیوی صبح کو لکھ کر اور اس پرچے کو بند کر کے ان کے حوالے کر دیتی. توجہ چاہوں گا آپ یہ مطب میں جانے کے بعد، دواخانے میں جانے کے بعد اس چٹ کو کھولتے اور پڑھتے کہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے. پھر ہر چیز کا ٹوٹل لگاتے، ہر چیز کا، بھائی دھنیا اتنے کا ملے گا، سونف اتنے کی ملے گی، مرچ اتنے کی ملے گی، کالی مرچ اتنے کی ملے گی، وغیرہ وغیرہ. سارا حساب، سارا ٹوٹل یہ جوڑ لیتے اور جوڑ کے پتہ لگا لیتے کہ آج اتنے کا خرچہ ہے، آج اتنے کا خرچہ ہے. مثلا بیوی نے پرچے پر لکھ کر دیا 500 روپے کا سامان، تو 500 روپے کا ٹوٹل جوڑ کر جب 500 روپے ہو جاتے تو اپنا دواخانہ بند کر دیا کرتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے کہ پروردگار، میرے دادا نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا.
اور جو وقت ہمارے لیے آپ کے لیے ضروری ہے اس کو تو اللہ معاف کر دے گا. مثلا سونے کا وقت معاف کر دے گا، آرام کرنے کا وقت معاف کر دے گا، تجارت کرنے کا وقت معاف کر دے گا، اسی طرح سوداگری کرنے کا وقت معاف کر دے گا. باقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان ضروری. تو اے اللہ، میرے دادا نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ جتنا کا خرچ آج کا ہے اتنا جب مل گیا، دوائی لوگ لے گئے 500 روپے کی، اسی وقت تالا بند کیا اور گھر. یہ نہیں کہ پیسے کی ہونچا ہانچ ہو اور پیسے کی جانب میلان ہو. بھائی آج کا خرچہ جس خدا نے پورا کرا دیا وہ کل کا بھی کرائے گا، وہ 2 دن کے بعد کبھی کرائے گا. لہذا ان کا یہ روزانہ کا معمول تھا، طرز تھا، دستور تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک 1996 کے اندر ایک صاحب کی کار آ کر ان کے دواخانے کے سامنے رکی. یہ بالکل صحیح سچا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ڈاکٹر مزمل حسین فیصل آباد کے، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اللہ نے ابھی ذہن میں ڈالا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایک صاحب کی کار آ کر رکی اور کار میں پہیے کے اندر پنکچر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پنچر. ہمارے یہاں تو غلطی سے لوگ کہتے ہیں پنچر. پنچر لفظ نہیں، پنچر انگلش کا لفظ نہیں. تو انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی پنچر لگوا کر لاؤ، پہیے کو صحیح کروا کے لاؤ. حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہ دی کہ بھائی کاریں تو گزرتی رہتی ہیں روڈ کے اوپر. بہرحال وہ ڈرائیور جو تھا پہیہ کھول کر لے گیا اور کافی دیر لگ گئی. یہ سخت ترین گاڑی کے پاس گرمی کے موسم میں کھڑے ہوئے تھے. حکیم صاحب نے دیکھا کہ ایک گاڑی رکی ہوئی ہے، پنکچر ہو گیا اور ڈرائیور نے کافی دیر لگا دی. تو حکیم صاحب نے کہا کہ آپ مطب میں تشریف لائیے، کرسی پر بیٹھیے، پانی وغیرہ پلایا. پانی وغیرہ سب پلایا. اور دستور کیا تھا؟ جتنے کا خرچہ روزانہ کو ہوتا تھا اتنا جب مال مل گیا، دکان بند، گھر میں اللہ اللہ، نماز کے وقت میں مسجد میں جانا. اب بیوی کو بھی اسی طرح کی تربیت تھی. یہ نہیں کہ صبح سے شام تک آدمی بیٹھا ہے، جائز تو ہے لیکن تقوی جو ہے وہ اور ہی چیز ہے. چنانچہ بیوی نے ایک مرتبہ سامان لکھا اور سامان لکھنے کے بعد آخر میں لکھ دیا کہ لڑکی کا جہیز. لڑکی کا جہیز. انہوں نے سامان کا ٹوٹل لگایا. 2-3 مریض آئے. گرمیوں کے موسم میں ان کی دکان کھلنے کا وقت تھا 8 بجے اور سردیوں کے موسم میں 9 بجے. دکان کھلنے کا ٹائم تو طے تھا لیکن بند کرنے کا ٹائم طے نہیں تھا، کیونکہ جب خرچے کے مطابق پیسہ آ گیا دکان بند کر دی. تو یہ جناب حکیم صاحب کے مطب میں پہنچے، پانی وانی پیا اور کہنے لگے کہ حکیم صاحب میں پاکستان سے انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہوں، میری شادی کو 5 سال ہو چکے لیکن اللہ نے کوئی بچہ مجھے نہیں دیا. کوئی بچہ. میں نے انگلینڈ میں بھی بہت علاج کروا لیے اور یہاں پاکستان کے اندر بھی بہت علاج کروا لیے لیکن کوئی فائدہ نہیں.
میرا آنگن تو سونا سونا ہے، میرے گھر کے اندر کسی بچے کی کلکاری نہیں ہے۔ بچہ کلکاری مارتا ہے، اچھا لگتا ہے، ماں باپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی رحمت سے کیوں نا امید ہوتے ہو؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، جو خدا بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے وہ جوانی میں کیوں نہیں دے سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اسحاق پیدا ہوئے تو 120 سال کی عمر تھی، کس کی؟ حضرت ابراہیم کی۔ اور ان کی بیوی سارہ کی جو عمر تھی وہ 99 سال کی تھی۔ کتنی؟ تو جب فرشتوں نے مسلمانوں قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تو بیچ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میرے دوست ابراہیم کے مکان پر بھی جانا، قوم لوط کو عذاب دینے سے پہلے کہاں جانا؟ حضرت ابراہیم کے پاس جو میرے دوست خلیل اللہ ہیں۔ اچھا، حضرت لوط علیہ السلام یہ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم ان کے چاچا ہیں۔ حضرت لوط کے جو باپ تھے ان کا نام ہاران تھا، ہاران۔ چنانچہ قوم لوط کو عذاب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے مکان پر پہنچ گئے، اور تینوں فرشتے انسان کی شکل میں پہنچے، اصل فرشتے کی صورت میں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت تھے، مہمان آتا تھا بہت خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کی برکت آ گئی۔ ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں کہ مہمان آیا تو تکلیف ہو گئی اور صاحب اتنا خرچہ اور اتنا خرچہ اور اتنا خرچہ اور اتنا خرچہ، جو پکا وہ مہمان کے سامنے لا کر رکھ دیا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اور اس میں خاص طور سے اپنے عمل سے بھی آدمی تبلیغ کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بزرگوں کا معمول یہ رہا کہ رات کی رکھی ہوئی باسی روٹی بغیر گرم کیے ہوئے، بغیر گرم کیے ہوئے، کیونکہ اگر آپ نے وہ باسی روٹی گرم کر لی تو پھر باسی نہیں رہی، وہ تو گرم ہو گئی، اس کی اپنی اصلی حالت ختم ہو گئی۔ تو پہلے وہ ناشتے میں یہی کھاتے تھے۔ آج کل تو جناب کتنی ویرائٹی آ گئی، کس قدر میدہ کی چیز آ گئی جو آپ کے ہمارے پیٹ کو خراب کرتی ہیں۔ طرح طرح کے بسکٹ آ گئے، طرح طرح کے برگر آ گئے، نہ معلوم کیا کیا چیزیں آ گئی، سب بیمار پڑ رہے ہیں۔ تو رات کی باسی روٹی اور سالن کسی مہمان کے سامنے لا کر رکھنا تو پتہ چلے گا کہ اصل مہمان ہے یا یہ کھانے کے واسطے آیا ہے۔ اپنے عمل سے ثابت کرو۔ بزرگان دین کبھی نہیں شرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے پر عمل کرتے ہوئے۔ جو حاضر ہے بھئی وہ کھا لو، الگ سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، الگ سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب مہمان آیا تو بریانی پکے گی، یا مہمان آیا تو جناب زردہ پکے گا، یا جناب مرغا ہی پکے گا۔ بھئی جو حاضر ہے وہ حاضر ہے۔ انسان اس طرح کبھی مسلمانوں غریب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی غریب پیسہ اس کی جیب سے کٹ نہیں سکتا۔ جب خرچے اجلے کرو گے، آمدنی کم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پریشانی لاحق ہوگی۔ اگر پہلے باسی روٹی رکھی ہوئی ہے پہلے اس کو نمٹاؤ، پہلے پرانا سالن رکھا ہوا ہے تو پہلے اس کو نمٹاؤ، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بعضوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہے۔ فٹ پاتھ پہ جا کر دیکھو، دلی کی سڑکوں پر جا کر دیکھو، امروہہ کی سڑکوں پر جا کر دیکھو کیسے لوگ ہاتھ پھیلا پھیلا کر مانگ رہے ہیں۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے سے پہلے وہ حضرت ابراہیم کے پاس بھی پہنچی۔ حضرت ابراہیم پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں انسان کی شکل میں، بڑے خوبصورت۔ ملائکہ تو ظاہر ہے کہ خوبصورت ہوتے ہی فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں،
چنانچہ حضرت ابراہیم نے ان تینوں کو بٹھایا. کہتے ہیں ایک جبریل تھے، ایک میکائیل تھے اور ایک اسرافیل تھے. یہ 3 فرشتے تھے. چنانچہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد بغیر کچھ پوچھ گچھ کیے ہوئے اندر گئے. گائے کا بچڑا پلا ہوا تھا، اس بچڑے کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد جلدی جلدی جناب اس کے ٹکڑے بنائے، آگ پر بھونا اور نمک لگا کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. اور مہمان کون تھے بھائی؟ بتاؤ کون تھے؟ فرشتے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ فرشتے ہیں تو فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. ان کو کبھی پیاس نہیں لگتی، ان کو کبھی بھوک نہیں لگتی. قرآن کہتا ہے 12واں پارہ سورہ ہود کے اندر، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. بنا ہوا بچڑے کا گوشت تازہ تازہ گرما گرم. پہلے زمانے کے اندر روٹی کم کھائی جاتی تھی اور گوشت جو تھے وہ نوچ نوچ کر کھاتے تھے. اور سنت بھی یہی ہے کہ گوشت کی جو بوٹی ہے اس کو دانت سے پکڑ کر توڑا جائے. یہ ہمارے آپ کے منہ کے اندر جو دانت ہیں، یہ نوکیلے دانت دیکھیں آپ نے. معلوم ہے کیوں بنایا اللہ نے؟ انسان گوشت خور بنایا اللہ نے. کیا بنایا؟ یہ کیچلی والے دانت جو ہوتے ہیں یہ اللہ نے اس لیے بنائے کہ بوٹی کو پکڑ کر کھینچ لے. اب ہوتا یہ ہے کہ بوٹی روٹی سے ٹکڑے میں کر کے جناب کھائی جاتی ہے، ہاضمہ نہیں ہوتا. یہ اللہ نے منہ کے اندر جو مسلمانوں لعاب بنایا، منہ کے اندر جو تھوک بنایا، اس تھوک کے اندر ہاضمہ کرنے کی طاقت موجود رہتی ہے. کیا؟ ہاضمہ کرنے کی طاقت ہے. اس لیے اللہ نے لقمہ چبانے کا حکم دیا کہ لقمہ چباؤ گے تو منہ کے اندر ہی وہ ہاضم ہونے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لے گا. اور ایک لقمے کو کتنی مرتبہ چبانا ہے؟ 32 مرتبہ. کتنی؟ تاکہ ایک مرتبہ چبانا ایک دانت کی طرف سے ہو جائے. 32 دانت اللہ نے ہمارے آپ کے منہ میں لگائے. اب کیا ہوتا ہے کہ آدمی جلدی جلدی کھاتا ہے، بعض مرتبہ آدمی بالکل نہیں چباتا اور پیٹ کا بیمار بن جاتا ہے. لہذا ہر ایک لقمے کو 32 مرتبہ چبانا ہے. اب چاول کا ہو یا دال کا ہو یا چنے کا ہو یا چنے کے آٹے کی روٹی ہو یا جو کے آٹے کی روٹی ہو، اس کو 32 مرتبہ لینا ہے. انشاءاللہ آپ کا ہاضمہ درست رہے گا. اور وہی پیٹ کے 3 حصے کرنے ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم نے وہ بھنا بھنا گوشت جو تھا بچڑے کا وہ لا کر رکھ دیا. قرآن کہتا ہے کہ گوشت لا کے تو رکھا لیکن فرشتے ہاتھ نہیں بڑھا رہے. فرشتے اچھا، فرشتوں کو جب دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو یہ تو ڈر گئے. بھائی یہ کون سی مخلوق آ گئی، مسلمان ہو گئے اور گوشت کی طرف ہاتھ نہیں. یہ تو ڈر گئے. قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو فرشتوں نے محسوس کر لیا کہ یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. پہچان نہیں پائے کہ یہ فرشتے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھیجا تھا کسی خاص مقصد کے تحت کہ قوم لوط کو عذاب دینے سے پہلے میرے دوست ابراہیم کے مکان پر بھی چلے جانا. ابھی بتاتا ہوں کیوں چلے جانا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ اللہ نے ذہن میں ڈالا. مہمان نواز تھے. قالوا لا تخف، فرشتے بولے بھائی ڈرو نہیں. میں کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈرو نہیں، ہم کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، تم ڈرو نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو قوم لوط کو عذاب میں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. لیکن اللہ نے کہا تھا
کہ بھتیجے لوط کی قوم کو عذاب میں گرفتار کرنے سے پہلے چچا کے پاس بھی ہوا نا، اور چچا کی جو بیوی ہے سارا، کیا نام؟ سارا، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، اور چچا ابراہیم کی عمر ہو گئی 120 سال کی، کتنی؟ اور بیوی کی عمر ہو گئی 99 سال کی۔ تو جا کر خوشخبری دے دینا کہ ابراہیم سارا کے پیٹ سے تمہارے لڑکا بھی ہوگا اور پھر لڑکے کا لڑکا بھی ہوگا، یعنی اولاد کی خوشخبری دے دینا اور پوتے کی بھی، اور نام بھی بتا دینا کہ لڑکے کا نام اسحاق رکھیو اور پوتے کا نام یعقوب رکھیو۔ اب نبی کی بیوی سارا وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی کہ اگر میرے شوہر ابراہیم کچھ مانگیں گے مہمانوں کے لیے تو اور دے دوں گی، ہاتھ بڑھا کے دے دوں گی، پانی مانگیں گے پانی دے دوں گی، لیکن وہاں تو کھانے پینے کا مسئلہ ہی نہیں بھائی۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، فرشتوں نے کہہ دیا کہ ابراہیم یہ جو بیوی ہے آپ کی سارا، اس کے پیٹ سے آپ کے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اللہ نے اس کا نام اسحاق رکھا ہے، کیا؟ اور اسحاق کا بھی ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب رکھا ہے۔ تو آسمان سے نام آ گیا، بیٹے کا نام اسحاق آ گیا اور پوتے کا نام فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اب جب ابراہیم کی بیوی نے سارا نے سنا کہ اس بڑھاپے کے اندر میرے اولاد پیدا ہوگی، اس نے تو سر پیٹ لیا، کہنے لگی، قرآن نے اس کو نقل کیا، میرے بچہ پیدا ہوگا؟ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز، مجھ بڑھیا کے میں کیا باتیں کر رہا ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ میں تو ہوئی بڑھیا 99 سال کی، لیکن یہ میرے شوہر ابراہیم کون سے جوان پٹھے ہیں، ان کی بھی تو عمر 120 سال کی ہے۔ اللہ نے فرمایا باؤلی، میں اگر بڑھاپے میں اولاد دے کر نہ دکھاؤں تو پھر میری خدائی کیا ہوئی؟ میں اسباب کا محتاج نہیں، میں تو مسبب الاسباب ہوں، اسباب مہیا کرتا ہوں میں۔ کہنے لگی اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے، یہ واقعہ کیوں میرے دماغ میں آیا؟ اس لیے کہ وہ جو عبدالحکیم صاحب تھے ان کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ قالو، فرشتے بولے، سمجھ گئے بیوی کی بات کو، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے یہاں بھی دیکھا جاتا بہت مرتبہ ادھیڑ عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عنایت فرما دیتا ہے، ادھیڑ عمر میں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہمارا آپ کا مزاج بن گیا اسباب سے متعلق، اسباب نہیں، اختیار کرنے ہیں اسباب، لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھو، روٹی پکنی ہے، اس کے لیے آٹا گوندنا ہے، پانی مہیا کرنا ہے، توا گرم کرنا ہے، لیکن بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ چاہے گا تو یہ روٹی پکے گی اور نہیں چاہے گا تو نہیں پکے گی، اور پکنے کے بعد بھی اگر ہماری قسمت میں نصیب میں یہ لقمے ہوں گے تو ہمیں ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ بعض مرتبہ آدمی ان تمام چیزوں سے محروم ہو جاتا، کہیں دعوت ہوتی، وقت کے اوپر گڑبڑ ہو گئی پیٹ میں، چھٹ گیا کھانا، بڑی خوشی تھی صبح سے، بعض آدمیوں کو دعوت کی بڑی خوشی ہوتی ہے، ارے اللہ اپنے گھر میں دے، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ اپنے گھر میں عنایت فرمائے، بڑی بات ہے، بھلا اپنے گھر سے ہوتا ہے، دعوتوں سے نہیں ہوتا۔ دعوت میں آدمی کے مزاج کے خلاف کھانا بنا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں کھاؤ بھائی، اپنے گھر میں تو
4-5 لقمے کھا لیے اور دعوت میں پیل کر کھا لیا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ باولی بیوقوف ہو رہی ہے، چل تو نے کلام تو غلط کیا، میری قدرت کاملہ پر یقین نہیں رکھا، لیکن میرا آسمان سے فیصلہ ہے، جو میں کہوں گا وہ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، چلو بھائی تم نے غلط بات کہہ دی، ہماری طرف سے تمہارے اوپر رحمت ہو اور برکتیں ہوں آئے گھر والوں ابراہیم کے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ گفتگو چلی رہی تھی، اب 99 سال کی عورت کو، آپ زیادہ سمجھدار ہیں، 99 سال کی عورت کو کوئی حیض تھوڑا ہی آتا ہے، 99 سال کی عورت کو کوئی MC تھوڑا ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے بچے کی غذا یہ رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے دکھایا کہ یہ گفتگو چل رہی تھی اور حیض کا خون بند ہو چکا تھا کافی سال پہلے۔ کہتے ہیں کہ 45 سال سے لے کر 55 سال کے درمیان میں یہ بند ہو جاتا ہے، بچے کی غذا اللہ بند کر دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں یہی تو کھا کر آتا ہے، یہی تو اس کی غذا ہے، اور وہی جناب بند ہو گئی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ سارا کو MC ہو گئی، سارا کو MC ہو گئی۔ بڑھاپے میں اللہ نے یہ چیز کر کے دکھا دی۔ فضحکت فبشرناها باسحاق، ہم نے سارا کو اسحاق کی خوشخبری دی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری بھی دے دی کہ بڑھیا تیرے بھی اولاد پیدا ہوگی اور تو اتنا جیے گی کہ تو اپنا پوتا بھی دیکھ لے گی۔ ارے سننے پہلوان صاحب، پوتا بھی دیکھے گی اپنی آنکھوں سے۔ تو اللہ نے اتنی عمر کر کے دکھائی، پوتا بھی دیکھ لیا، اسحاق بھی پیدا ہو گئے۔ حضرت ہاجر جو حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں، یہ ہاجرہ لفظ نہیں ہے، ہاجر کیا لفظ ہے؟ ہاجر۔ یاروں نے اس نام کو بگاڑ دیا، جیسے حضرت سارہ کے نام کو بگاڑ دیا، سائرہ بانو سائرہ بانو سائرہ بانو کر دیا، سارا لفظ ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، حضرت ہاجر جو ملک مصر سے تحفے میں باندھی آئی تھی، حضرت ابراہیم نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد ان سے شادی کر لی۔ ملک مصر کے بادشاہ نے وہ ہاجر تحفے میں بھیجی تھی۔ اب آزاد بیوی کے تو اولاد ہوئی نہیں، اس باندھی کے ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ حضرت سارہ کو بھی اس بات کا افسوس تھا کہ بتاؤ میں آزاد ہو کے میں اولاد سے محروم ہوں اور یہ باندھی بن کے آئی اور اس کی کوک اللہ نے بھر دی۔ عورت کا مزاج ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، سوتن کبھی آپس میں نہیں رہتی، اس نے اللہ نے قید لگا دی کہ دیکھو جی 4 شادیاں اگر کرو گے تو چاروں میں انصاف کرنا پڑے گا، چاروں میں انصاف کرنا پڑے گا، ہر چیز میں۔ معمولی بات نہیں، آدمی تو یار خوش ہو جاتا ہے کہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، اسی شرط کے ساتھ کہ حقوق سارے ادا کرو گے، حقوق سارے ادا کرو گے اور برابر برابر، ایک دن ایک کے یہاں ٹھہرنا، ایک دن ایک کے یہاں ٹھہرنا، ایک دن ایک کے یہاں ٹھہرنا، ایک دن ایک کے یہاں ٹھہرنا۔ کسی کو دوپٹہ لا کر دیا ایک بیوی کو 500 کا، تو اس کو بھی 500 روپے دینے پڑیں گے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر لیا ازل کے اندر۔ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 4 انگلیاں ہیں جی، یہ 4 انگلیاں 4 عورتوں کے برابر ہیں، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ 4 عورتوں کے برابر ہیں۔ اب چاروں عورتوں کا مزاج ایک سا ہوگا یا الگ الگ ہوگا؟ بولو بھائی، اس نے یہ انگلی الگ بنائی، یہ والی الگ بنائی، یہ والی الگ بنائی اور یہ والی الگ بنائی۔
اور یہ انگوٹھا موٹا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انگوٹھا مرد کے برابر ہے، شوہر کے برابر ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ایسے موڑو گے، انگوٹھا ایسے رکھو گے، شوہر کا حکم چلے گا گھر کے اندر تو گھر کا نظام بڑھیا چلے گا. اور اگر الٹا کر دیا ایسے، بولو بھائی بولو، یہ مرد نیچے آ گیا اور یہ 4 عورتیں اوپر آ گئیں، گھر کا نظام خراب ہو جائے گا. اس لیے ایسا کرنے میں ہاتھ کو تکلیف ہو رہی ہے اور ایسا کرنے میں ہاتھ کو تکلیف نہیں ہو رہی. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے اور یہ مثال لگ دی ہمارے ہاں کہ دیکھو جی برابر برابر سلوک کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پروردگار میں اپنی ساری بیویوں کے درمیان انصاف کرتا ہوں، لیکن محبت میں برابری نہیں ہو سکتی. محبت میں عائشہ سے جو محبت ہے وہ کسی اور بیوی سے نہیں ہے. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. فرمایا کہ چلو محبت میں تو برابری ہو ہی نہیں سکتی، ناپا نہیں جا سکتا محبت کو کہ آپ اس بیوی سے 50% ہے، اس سے 25% ہے یا اس سے 75% ہے. فرمایا یا اللہ مجھے محبت کے بارے میں انصاف نہ کرنے پر معاف کر دینا، لیکن حقوق برابر ہیں، سب کے حقوق. محبت میں برابری نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس سے محبت نہیں اس کی توہین کر دو یا اس کا دل دکھا دو، ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. لہذا حضرت اسماعیل پہلے پیدا ہو گئے، کس کے بطن سے؟ ہاجر کے. 13 سال کی چھوٹائی بڑھائی تھی اسحاق اور اسماعیل میں. کتنے سال کی؟ 13 سال بڑے تھے حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق 13 سال کے بعد پیدا ہوئے سارہ کے شکم سے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسماعیل کی اولاد میں ہیں، آپ حضرت اسحاق کی اولاد میں نہیں ہیں، اسماعیل کی اولاد میں ہیں. لہذا اللہ نے پہلے اسماعیل کو بڑا بنا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس اسماعیل کی اولاد میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو سارے نبیوں کا سردار ہوگا. سارے نبیوں کا سردار، اشرف بھی ہوگا، اعلیٰ بھی ہوگا، الیق بھی ہوگا، احسن بھی ہوگا، اجود بھی ہوگا، اطیب بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے اندر تمام صفات پیدا کرے گا. تبھی تو حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، قربانی کے لیے. ہمارے یہاں بھی تو بقرعید میں قربانی پیش کی جاتی ہے. قسم بخدا اگر اسماعیل کو اللہ تعالیٰ وہاں ذبح کروا دیتا مینا کے میدان میں تو آج انسان کے بچے کٹتے ہوئے ہوتے. لیکن اللہ نے جنت کا دمبا بھیج دیا، کرم کر دیا، فضل کر دیا، ورنہ انسان کو بہت پریشانی پیش آتی. اللہ کبھی انسان کو پریشان نہیں کرتا. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ عبدالحکیم کے کوئی بچہ نہیں تھا. اس نے نا امیدی کا اظہار کیا. اب یہ 15-16 سال کے بعد واپس آئے اور حکیم صاحب کے مطب میں پہنچے. ایک ٹوٹی پھوٹی دکان تھی، اس میں حکیم صاحب کا مطب چلتا تھا. یہ دکان پر پہنچے، پہلے دن تو دوپہر میں دکان بند تھی. پتہ تھا نہیں کہ جتنا خرچہ ہوتا ہے دن بھر کا وہ پیسے جب آ جاتے ہیں تو دکان بند کر دیتے ہیں کہ بھیا اللہ نے کرا دیا آج کا کام، کل کو بھی کرا دے گا، پرسوں کو بھی کرا دے گا. چنانچہ دکان بند نکلی. کسی آدمی نے بتایا کہ حکیم صاحب کے دکان کھولنے کا وقت تو طے ہے لیکن بند کرنے کا کوئی وقت طے نہیں ہے، کیونکہ جب خرچہ پورا ہو گیا تالا مار دیا. گھر لے گئے، کوئی بات نہیں. کہنے لگے حکیم صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں، 15-16 سال پہلے آپ نے مجھے دوائی دی تھی اور میں نے اس وجہ سے دوائی لے لی تھی کہ حکیم صاحب نے مجھے پانی پلایا، مجھے اپنی دکان میں بیٹھنے کی جگہ دی، تو میرے اوپر بوجھ سا ہو رہا تھا کہ یار کوئی دوائی لے لو، کچھ تو احسان اترے گا. لہذا میں نے بے دلی سے آپ کی دوا لی تھی.
لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس بے دلی سے میں دوا لے رہا ہوں اللہ دل سے اپنے فضل و احسان سے مجھے اولاد عنایت فرما دے گا۔ حکیم صاحب 16 سال کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے کچھ پڑیے مجھے کھانے کو دی تھیں اور کچھ پڑیے میری اہلیہ کو کھانے کو دی تھیں۔ جب یاد دلایا تو یاد آیا کہ ہاں تم آئے تھے میرے پاس۔ چنانچہ اس دن کیا ہوا کہ جب گھر سے چلے تو بیوی نے تمام چیزیں نوٹ کر کے دے دیں کہ آج یہ آنا ہے، یہ آنا ہے، یہ آنا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ لڑکی کا جہیز بھی، لڑکی کا۔ اب سارا دن میں ایک دن میں لڑکی کے جہیز کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حکیم صاحب نے ٹوٹل لگایا، ٹوٹل لگانے کے بعد خرچہ بیٹھا 600-700 روپے کا۔ جب 600-700 روپے کما لیے تو دکان بند کر دی، اور جہاں یہ لکھا ہوا تھا لڑکی کے جہیز کا خرچہ، وہاں لکھ دیا اس کو میں نہیں جانتا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے اور لڑکی جانے، یہ لکھ دیا۔ اب وہ آدمی، اس نے کہا ذرا دکھائیے، وہ چٹ دکھائی کاغذ کی، چٹ میں سارے خرچے لکھے ہوئے تھے اور یہ بھی لکھا ہوا تھا، اور حکیم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جی میں نے لڑکی کے جہیز کے خرچے کے آگے لکھ دیا کہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کہاں سے مہیا ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے بھی تو اپنی طرف سے اتارے ہیں، چھان پھٹک کرنے کا ہمیں حکم ہے، چھان پھٹک کرو، ہر چیز میں ہے وہ تو چھان پھٹک، گوشت ہے اس کو دیکھو، دالیں ہیں اس کو بینو، گیہوں ہے اس کو بینو، چاول ہے اس کو بینو، چھان پھٹک تو ہر چیز میں موجود ہے، یہاں تک کہ دین کے اندر بھی، کہ کون آدمی صحیح بات بتا رہا ہے، کون آدمی غلط بات بتا رہا ہے۔ چنانچہ حکیم صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ لڑکی کے جہیز کا خرچہ، اب بات سن لیجیے آپ، اور وہ بات حکیم صاحب یہ ہے کہ باقی تو ہماری پوری فیملی سیٹل ہو گئی انگلینڈ کے اندر، لیکن ایک میری بیوہ بہن یہاں پر ہے، وہ بیچاری بیوہ، اس کی ایک جوان لڑکی، تو میں نے یہ کہا کہ بہن کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم لڑکی کو لاہور بھیجو، جتنا خرچہ ہوگا جہیز کا میں دوں گا۔ توجہ، تو حکیم صاحب بات یہ ہوئی کہ میں نے پیسے دے کر اپنی بھانجی کو اور بہن کو یقین دلا کر کہ سارا خرچہ میں برداشت کروں گا، اس کو بازار بھیج دو، جو چیز یہ پسند کرے وہ لے کر آ جائے۔ اب حکیم صاحب میری بھانجی کا سارا جہیز کا سامان جمع ہو گیا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میری بھانجی بیمار پڑ گئی، بخار آ گیا، اسی بخار میں گولی کھا کر جاتی مارکیٹ اور سامان خرید کر لاتی۔ آخر ایک دن یہ ہوا کہ صاحب کہ میری بھانجی کو 106 بخار ہو گیا۔ کتنا؟ یہ گردن توڑ بخار ہوتا ہے، 106 بہت ہوتا ہے بخار، انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اور بخار کو عربی میں حمہ کہتے ہیں، حرارت اجنبیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک تو اصل حرارت ہوتی ہے جسم کی، جس کا گرم ہونا ضروری، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر سے دوائی لینی پڑتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسب الحمى، ارے بخار کو کبھی برا مت کہنا، وہ تو اللہ نے بھٹی بنائی ہے، بھٹی جو تمہارے میل کچیل گناہوں کو دور کرتی ہے۔ یہاں بخار سے بخار مراد نہیں ہے، ہر بیماری مراد ہے۔
ٹی بی کی بیماری ہو اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، شوگر کی بیماری ہو اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، کینسر کی بیماری ہو اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، کھانسی کی بیماری ہو جائے اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، نزلہ زکام کی بیماری ہو جائے اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں۔ ہر بیماری مراد ہے، بخار کا تو ذکر کر دیا ہے، لا تسبوا الحمى۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت کی کہ بیماری دی اور بیماری کو ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنا دیا۔ تو ٹانگ وانگ میں اگر درد ہو تو برداشت کر لیجو، اللہ تعالیٰ اس طرح دنیا کے اندر ہمیں آپ کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ بیمار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو اس کو اپنے لیے رحمت سمجھنا، جب رحمت سمجھو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اللہ اسی دنیا کے اندر ہمیں آپ کو پاک صاف کر کے لے جانا چاہتا ہے، یہ بہت بڑی رحمت کی بات ہے۔ ہاں، علاج کرنا سنت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع مراد ہے۔ حکیم صاحب 106 بخار ہو گیا، آپ کی چٹ میں لکھا ہوا ہے لڑکی کے جہیز کا خرچہ۔ میری بھانجی بیمار پڑ گئی، 106 بخار، لیکن ڈاکٹروں نے بچانے کی بہت کوشش کی پر بچا نہ سکے، میری بھانجی کا انتقال ہو گیا، میری بھانجی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو چٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ جانے اور وہ لڑکی جانے، میرے بس کا تو ہے نہیں، جو آج کا خرچہ تھا اللہ نے دلوایا، میں تو گھر جاتا ہوں۔ اب میں آپ کے پاس آپ کی یاد آئی تو میں نے آج کے خرچے میں دیکھا کہ بیٹی کے جہیز کا خرچہ، آپ نے اس کے آگے یہ لکھ دیا، تو میری بھانجی کا سارا جہیز کا سامان جڑا ہوا ہے، آپ تو مجھے اپنے گھر کا پتہ بتائیے، سارے سامان کو ٹرک میں بھروا کر آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ اللہ نے یہ سلسلہ دیکھو کیسا جوڑ دیا، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ کیا ٹھکانہ ہوگا اس آدمی کے ایمان کا، اور کیا ٹھکانہ ہوگا اس آدمی کے یقین کا، تربیت کا نتیجہ۔ گھر کا ماحول جب اچھا ہوتا ہے، تربیت اچھی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو بھی اچھا اٹھاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ علم کم دو لیکن تربیت زیادہ کرو، ورنہ کیا ہوتا ہے آدمی جائیداد بیچ بیچ کر کھاتا رہتا ہے۔ بڑے بوڑھوں کی کبھی اتنا ٹکڑا بیچ لیا وہ کھا لیا، کبھی اتنا ٹکڑا بیچ لیا وہ کھا لیا، اور اپنی محنت کے اوپر زور نہیں دیتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا ہے، اس نے جو معاملات لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، باری تعالیٰ اس میں برکت عنایت فرماتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ بھئی دیکھو، صبح و شام مجھے یاد رکھو اور میرے سے تعلق مضبوط رکھو، تو انشاءاللہ ساری حوائج اور تمام ضروریات کا تکفل میں خدا کروں گا۔ یہ تو میں نے 1996 کا واقعہ آپ کو سنایا ابھی تازہ۔ اب صحابہ کے ایمان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو دیکھو، نبیوں کے ایمان کو دیکھو، یا اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے واقعات کو دیکھو، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ بس مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔